آپ کو بتائیں قرآن حکیم نے کہا سلیمان کے دربار میں، سلیمان بہت بڑے پیغمبر ہیں، ایسے پیغمبر ہیں کہ کمپیئرنگ ود دی پروفیٹ صلی اللہ نے کہا فَفَحَمْنَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو خصوصی فکر دی، خصوصی فہم دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن نے کہا حکم دے تو ملکہ بلقیس کا تخت آدھے دن میں پہنچا دو۔ پھر کسی نے ساتھ سے کہا، وہ جو ساتھ سے کہا اس کا نام آصف بن برخیہ تھا، ساتھ سے کہا کسی نے اگر اجازت ہو تو پلک چھپکنے میں پہنچا دو۔ کیا پیغمبر خدا اگر اجازت ہو تو میں پلک جھپکنے میں پہنچا دوں۔ پتہ ہے قرآن اسے کس طرح کوالیفائی کرتا ہے؟ وہ جسے کتاب کا علم حاصل ہے، وہ جسے کتاب کا علم حاصل ہے۔ خادم حضرات، یہ کتاب کا علم کدھر گیا؟ اتنے سارے عالم، اتنے سارے ملا، اتنے سارے ان کے نقاد، اتنے سارے حفاظ، زمانہ بھرا پڑا ہے قارئین سے، یہ کتاب کا علم کہاں چلا؟ وہ کچھ اور کتاب پڑھتے تھے۔ لگتا ہے جناب علی کرم اللہ وجہہ نے کسی نے پوچھا، یا علی سنا کو فالتو قرآن بھی رکھا ہوا ہے آپ نے، کوئی زائد قرآن بھی تھا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا اور خصوصاً اہل بیت کو عطا ہوا؟ تو جناب علی کرم اللہ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، ایک ایک حرف وہی، ایک ایک لفظ وہی، ایک ایک نکتہ وہی جو تم پڑھتے ہو، وہی قرآن ہے، مگر یہ کہ ہمیں اللہ نے فہم زیادہ دیا، مگر یہ کہ اللہ نے ہمیں فہم زیادہ دیا۔ یہ فہم والا ایک شخص تھا، خطبہ دے رہا تھا بڑی دور کو 1400-1500 میل دور، مسلمان جنگ لڑ رہے تھے، سپہ سالار کا نام تھا نعیم بن ساریہ۔ بڑی دور سے اس شخص نے دیکھا کہ مسلمان فوج میں گردش میں آ رہے، یہ تو تباہ ہونے کے بعد مدینے سے آواز دی اس صاحب خطبہ نے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ، اے نعیم بن ساریہ پہاڑ کو لو۔ نعیم بن ساریہ کہتے ہیں مجھے میدان جنگ میں امیر المومنین عمر بن خطاب کی آواز آئی، عمر بن خطاب کی آواز آئی کہ اے ساریہ پہاڑ کو پشت پہ لو۔ ہم پہاڑ کو نکل گئے اور ہمیں فتح نصیب۔